نقطہ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے سائنسدان گزرے ہیں جن کی نت نئی ایجادات نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ہوائی جہاز کی بات کی جائے یا پھر موبائل فون کی، انٹرنیٹ کا ذکر کیا جائے یا بلب کا، یا پھر کمپیوٹر کی ایجاد ہو، ان سب چیزوں نے دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اگر دنیا کی بڑی بڑی ایجادات کی بات کی جائے تو یورپ اور امریکی سائنسدانوں کا نام سننے کو ملتا ہے۔ آپ کو شاید کسی بھی مسلمان سائنسدان کا نام نظر نہیں آتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کا ایجادات سے کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بہت سے ایسے مسلمان سائنسدان نظر آئیں گے جنہوں نے سائنسی دنیا میں انقلابی ایجادات کی، طب ہو یا فلسفہ، ریاضی ہو یا فزکس، ہر شعبے میں مسلمان سائنسدانوں نے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ مسلمان سائنسدانوں کی ایجاد کردہ ایجادات سے دنیا آج تک استفادہ حاصل کر رہی ہے اور ان خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آج ہم آپ کو ان 5 مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی سائنس ہمیشہ مرہون منت رہے گی۔ دلچسپ حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عظیم سائنسدانوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی۔ آپ کا پورا نام عبداللہ بن محمد موسیٰ خوارزمی ہے۔ آپ خوارزم سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ مورخین نے ان کی پیدائش کا سن 780 لکھا ہے، تاہم آپ خلیفہ مامون کے زمانے سے تھے۔ آپ انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں تاریخ میں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ کو پڑھنے لکھنے سے بہت لگاؤ تھا۔ جہاں سے کوئی کتاب ملتی اسے حاصل کر لیتے اور پڑھنا ان کی عادت تھی۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی علم کی تلاش میں بغداد آ گئے۔ بغداد کے خلیفہ مامون اہل علم کو اکٹھا کرنے کے بہت شوقین تھے اور انہوں نے بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا جہاں دنیا بھر سے عالم اکٹھے ہوتے تھے اور مختلف علمی موضوعات پر بحث ہوتی تھی۔ الخوارزمی بھی اس ادارے کی رکنیت چاہتے تھے، لیکن کوئی واقفیت نہ ہونے کے سبب ناکام تھے۔ بہت سوچنے کے بعد ان کو ایک خیال آیا۔ انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور بیت الحکمت میں جمع کروا دیا۔ مقالہ جمع کرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے اہل علم اسے ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اگلے دن بیت الحکمت میں اس مقالے کے حوالے سے ایک شور برپا تھا۔ فوری طور پر الخوارزمی کو طلب کیا گیا۔ 4-5 لوگوں نے اس کے ساتھ مقالے کے حوالے سے سوال جواب کیے۔ محمد بن موسیٰ نے بہت خوبصورتی سے اپنے مقالے کا دفاع کیا۔ یہ دنیا کا پہلا مقالہ تھا جو کسی نے لکھا اور اس کا دفاع بھی کیا۔ آج دنیا میں PhD کی ڈگری کا حصول اسی واقعے کا تسلسل ہے۔ محمد بن موسیٰ کو PhD کی ڈگری تو نہیں ملی، مگر اس کے بعد فوری طور پر بیت الحکمت میں داخلہ مل گیا جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، الخوارزمی کی قائم کردہ روایت آج دنیا میں امر ہو چکی ہے۔ آج ہر شخص کو PhD کے حصول کے لیے مقالہ لکھنا اور پروفیسروں کے ایک بورڈ کے سامنے اس کا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس ایک واقعے نے آپ کو عام سے خاص بنا دیا۔ خلیفہ مامون ہر وقت آپ کو ساتھ رکھتے۔ خلیفہ کے کہنے پر آپ نے بہت سے یونانی کتابیں اکٹھی کیں اور ان کا ترجمہ کیا۔ آپ ماہر فلکیات، تاریخ دان اور ریاضی دان تھے۔ ایک موقع پر خلیفہ مامون نے الخوارزمی سے فرمائش کی کہ وہ کتاب لکھے۔ الخوارزمی کی لکھی گئی کتاب خلیفہ کو بہت پسند آئی اور انہوں نے الخوارزمی کو دل کھول کر انعامات سے نوازا۔ الخوارزمی کی لکھی ہوئی دوسری کتاب الجبر المقابلہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ یہ الجبرے کے علم کے لیے ایک بنیادی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے حوالے سے دنیا الخوارزمی کو الجبرے کا موجد تسلیم کرتی ہے۔ یورپ میں اس وقت تک رومن ہندسے استعمال ہوتے تھے۔ خوارزمی نے 1 سے لے کر 9 تک ہندسوں کا استعمال کرنے کا رواج دیا، جس کو بعد میں یورپ نے بھی اپنایا۔ آپ نے بہت سی تصانیف بھی تحریر کی۔ آپ کی وفات 850 عیسوی میں ہوئی۔ ابن سینا کا پورا نام علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا تھا۔ آپ 980 عیسوی میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا نے فلسفے کے میدان میں ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ لاطینی محققین بھی البیرونی کے کام سے بہت متاثر تھے۔ 12ویں صدی میں ارسطو کی میٹا فزکس کے مطالعے کے دوران ہمیشہ ابن سینا کی میٹا فزکس کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ 1250 کے بعد اس کی قدر کم ہو گئی۔
लेकिन इसके बावजूद अगले कई बरसों तक अरस्तू के फ़लसफ़े को समझने के लिए इब्ने सीना का हवाला दिया जाता रहा। इब्ने सीना की तिब में भी बहुत सी खिदमात हैं। तिब के मुतल्लिक इब्ने सीना की एक किताब वो भी है जो 14वीं सदी से 1715 तक यूरोप के हर मेडिकल कॉलेज के निसाब में शामिल थी। तिब के हवाले से उनकी अहम किताब अल कानून फ़ी तिब है, जो कि इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत थी। इस किताब को मगरिब में कैनन के नाम से याद किया जाता है। अल कानून फ़ी तिब एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है। इस किताब में 760 से ज़ायद अद्वियात का जिक्र मौजूद है, जबकि इसके अलावा उनकी गायनाकोलॉजी और एनाटमी में बहुत सी खिदमात हैं। फ़िज़िक्स में भी उन्होंने काबिल ज़िक्र खिदमात अंजाम दी। इब्ने सीना की खिदमात साइंसी दुनिया में हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी वफ़ात 1037 ईस्वी में हुई। अजीम मुसलमान साइंसदानों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम का पूरा नाम अबू अली अल हसन बिन अल हैसम था। आप 965 ईस्वी में इराक के तारीखी शहर बसरा में पैदा हुए। आप तबैयात, रियाजी, फल्कियात और इल्मुल अद्वियात के मायानाज मुहक्किक थे। उनकी वजह शोहरत आँखों और रोशनी के मुतल्लिक तहकीकात हैं। 996 में आप फातमी खिलाफत से मुंसलिक हो गए। इब्नुल हैसम ने दरियाए नील पर असवान के करीब 3 तरफ बंद बांधकर पानी का ज़ख़ीरा करने की तजवीज़ पेश की। अखबारुल हुक्मा में इब्नुल हैसम के ये अल्फाज नकल किए गए हैं: अगर मैं मिस्र में होता तो नील के पानी के साथ वो अमल करता कि इसकी ज़्यादा और कम होने की तमाम सूरतों में फ़ायदा ही होता। जी हाँ नाज़रीन, आज इस जगह पर मिस्र का सबसे बड़ा डैम यानी असवान डैम कायम है। जबकि कैमरे की ईजाद के पीछे भी इब्नुल हैसम के नज़रिए और तजुर्बात का बहुत अमल दखल है। रोशनी के बारे में इब्नुल हैसम का कहना है कि नूर हमेशा सीधा सफ़र करता है, इसके लिए ज़रिए या वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, ये बग़ैर सहारे के सफ़र करता है। रोशनी ही के सिलसिले में इब्नुल हैसम ने एक और तजुर्बा किया और कहा कि अगर किसी तारीक कमरे में दीवार के ऊपर वाले हिस्से से एक बारीक सुराख के ज़रिए सूरज की रोशनी गुजारी जाए तो इसके बिलमुकाबिल अगर पर्दा लगा दिया जाए तो इस पर जिन जिन अशिया का अक्स पड़ेगा वो उल्टा होगा। नाज़रीन, इसी तजर्बे की बुनियाद पर दूसरे साइंसदानों ने फ़ोटो कैमरा ईजाद किया। जबकि बसरियात के मैदान में इस्लामी साइंसी तारीख को गैर मामूली अज़मत हासिल है। इब्नुल हैसम ने तारीख़ में पहली मरतबा मैग्नीफाइंग पावर को दरियाफ्त किया और इस तहकीक ने मैग्नीफाइंग लेंस के नज़रिए को इंसान के करीब तर कर दिया। इब्नुल हैसम ने किताबुल मनाज़िर, अकमालुल मुखारीत और अल-अमूद समेत तकरीबन 237 तसानीफ़ लिखीं। आपका इंतकाल सन 1040 में हुआ। अजीम मुसलमान साइंसदानों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आते हैं जाबिर बिन हयान। आपको दुनिया कीमिया के बानी के तौर पर जानती है। आप 721 ईस्वी को खरासान में पैदा हुए। बहुत छोटी उम्र में आपके सर से बाप का साया उठ गया। उनकी माँ ने उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत की। जाबिर बिन हयान पेशे के एतबार से एक हकीम थे। जवान होने के बाद उन्होंने कूफा में रिहाइश इख्तियार की। आपने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हो की शागिर्दी इख्तियार की, जिनके मदरसे में मज़हब के साथ साथ मंतक, हिकमत और कीमिया जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। इस वक्त की राइज यूनानी तालीमात ने इन पर गहरे असरात मुरतब किए। जाबिर बिन हयान की कीमिया में गहरी दिलचस्पी थी। वो हर वक्त किसी न किसी सोच और तजुर्बे की कोशिश में रहते। उनका घर एक तजुर्बा गाह की हैसियत रखता था। उन्होंने मुतअद्दिद इजादात की जिनसे दुनिया आज भी मुस्तफ़ीद हो रही है। उन्होंने कुरान नबीक नामी एक आला ईजाद किया जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में कीमियाई मादों को पकाया जाता और मुरक्कब से उठने वाली बुखारात को नाली के ज़रिए आले की दूसरे हिस्से में पहुंचाकर ठंडा कर लिया जाता। यूँ वो बुखारात दोबारा माया हालत इख्तियार कर लेते। कशीदगी का ये अमल करने के लिए आज भी इस किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे रिटार्ड कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने धात का कुश्ता बनाने के अमल में इस्लाहात की। अमले कशीद और तकतीर का तरीका भी जाबिर का ईजाद करता है। उन्होंने कलमाओ यानी क्रिस्टलाइजेशन का तरीका और 3 किस्म की नमकियात भी दरियाफ्त की। जाबिर बिन हयान की कीमिया की किताबों में बहुत से अशिया बनाने के तरीके दर्ज हैं। उन्होंने कई अशिया के सल्फाइड बनाने के भी तरीके बताए। शोरे और गंधक के तेज़ाब की ईजाद भी जाबिर बिन हयान ने की, जो कि मौजूदा दौर में भी निहायत अहमियत की हामिल और सनसनीखेज़ है। जाबिर बिन हयान ने बहुत सी तसानीफ़ तहरीर की। ताबुल मुल्क, किताबुर रहमा, किताबुल मवाज़ीनुस सग़ीर
ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ جابر بن حیان کا انتقال 806 عیسوی کو دمشق میں ہوا۔ دنیا کے 5 عظیم مسلمان سائنسدانوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ابو ریحان البیرونی۔ ابو ریحان البیرونی ایک فارسی عالم تھے۔ آپ فزکس، ریاضی، علم الفلکیات اور تاریخ پر عبور رکھتے تھے۔ آپ 973 عیسوی میں خوارزم کی افریقی سلطنت کے دارالحکومت کات کے بیرونی نامی ضلع میں پیدا ہوئے۔ یہ ضلع ازبکستان میں ہے۔ آپ نے زندگی کے 25 سال خوارزم میں ہی گزارے، جہاں آپ نے فقہ یعنی فقہ، گرامر، ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اور سائنسی علوم میں عبور حاصل کیا۔ البیرونی کی زندگی دلچسپ حقائق سے بھری پڑی ہے۔ البیرونی کے عظیم سائنسدان بننے کا سفر 22 برس کی عمر میں شروع ہوا۔ البیرونی نے 3 سال خوارزم کے شہر بخارا میں گزارے۔ مشہور سائنسدان ابن سینا سے ان کی ملاقات بخارا میں ہی ہوئی۔ ابن سینا سے ملاقات میں البیرونی نے 18 سوالات کیے۔ ان میں سے 10 ارسطو کی کتاب اسماء العالم کے ترجمے کے بارے میں تھے، جبکہ دیگر 8 قدرتی فلسفے سے متعلق تھے۔ ابن سینا کے جوابات دینے پر البیرونی نے مزید 15 سوالات کیے۔ ان سوالات کے جوابات ابن سینا کے ایک ذہین طالب علم نے دینے کی کوشش کی، لیکن ابن سینا اور ان کے شاگرد البیرونی کو مطمئن نہ کر سکے۔ البیرونی ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے۔ حکومت کے انتہائی قریب ہونے کے باعث البیرونی نے متعدد سفارتی دوروں پر حکومت کی نمائندگی بھی کی۔ 1017 سے 1030 کے درمیان محمود غزنوی کے دور حکومت میں البیرونی کے کردار کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے تو البیرونی بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس دوران محمود غزنوی نے برہمن ہندوؤں کو قیدی بنایا، جو البیرونی کے لیے ہندوستان سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اگر سائنس کی بات کی جائے تو البیرونی نے جدید ٹریگنومیٹری کے مسائل کے بارے میں بتایا۔ روشنی آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، یہ تھیوری بھی البیرونی نے ہی دی۔ انہوں نے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے بارے میں بتایا۔ زمین کے ساکت ہونے یا گھومنے کے بارے میں بھی البیرونی نے دنیا کو بتایا کہ یہ زمین ساکن نہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں۔ تحقیق الہند، کتاب الجواہر اور قانون المسودی انہی کی تصانیف ہیں۔ البیرونی کی وفات کے بارے میں تاریخ میں خاص معلومات نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ تھی ان چند مسلمان سائنسدانوں کی داستان جنہوں نے سائنسی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑ دیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نقطہ کے چینل پہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔